السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بات کریں گے زہرا کاظمی کے مقدمے کے حوالے سے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زہرا کاظمی 7 ماہ کی ایک طویل مشقت کے بعد اپنے والدین کے پاس پہنچ گئی ہے، اور اس نے اپنے والدین کے پاس جانے کی رضامندگی بھی ظاہر کر دی اور بیان دے دیا۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کیس میں بہت ساری مشکلات آئیں، بہت ساری زگ زیگ ہوئے، بہت طریقے سے چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ بچی والدین کے پاس پہنچ گئی۔ اب آگے سوال یہ بنتا ہے کہ اب آگے کیا کرنا چاہیے، آگے کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے، آگے کیا ہوگا۔ تو یہ میں 2-3 دن سے سن رہا تھا کہ جناب بڑی خوشی ہے، یہ سارے معاملات ہیں، بچی قبرستان پہنچ گئی ہے، بچی دعا مانگ رہی ہے، یہ تمام تر چیزیں ایک گھر کا ماحول دکھانا اچھی بات ہے، لیکن مین وائل آگے لیگلی کیا کرنا ہے اس کے اوپر بھی بیٹھک ہو رہی ہے، اور اس میں اپنی رائے کا اظہار کروں گا کہ اس وقت جو تمام سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ ایک جعلی نکاح نامے کو بچی جو ہے وہ تکذیب نکاح جیکٹیٹیشن آف میرج کا دعویٰ فائل کرے اور اس نکاح کو جھٹلائے، اور اس عدالت میں جا کے جس طرح اس نے والدین کے حق میں بیان دیا ہے اسی طرح سے جا کے عدالت کو یہ بتائے کہ یہ نکاح نامہ جعلی ہے، اور یہ کام والدین کو چاہیے تھا کہ آج ہی ہو جائے، مہدی کاظمی صاحب کو ایز سون ایز جتنی جلدی بھی پاسیبل ہو سکے یہ جو جعلی نکاح نامہ ہے اس کو کینسل کروایا جائے کورٹ سے بچی کی مدعیت میں۔ بچی جو ہے وہ فائل کرے جیکٹیٹیشن آف میرج، اور جو اصل حقائق ہیں وہ عدالت کو بتائے کہ یہ نکاح نامہ جعلی ہے اور کن حالات و واقعات میں اس سے کروایا گیا ہے، تاکہ یہ جھوٹ کی جو عمارت ہے، یہ جو جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ جو جھوٹ کی ایک بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے کہ ہر وقت ایک ایٹم بم بن کے یہ نکاح نامہ سامنے آ جاتا ہے کہ جناب یہ ایک مبینہ شوہر ہے، اور زبردستی اس بچی کو ایک جعلی رشتے میں باؤنڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہو سکے۔ اور مین وائل اس بچی کا جو ہے وہ 164 کا سٹیٹمنٹ بھی ہونا چاہیے، اور مین وائل اگر وہ اپنا میڈیکل کروانا چاہے تو وہ بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ مین وائل سب سے پہلا کام تو جیکٹیٹیشن آف میرج جو ہے، حالانکہ وہ نکاح نامے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تکذیب نکاح کا مقصد یہ ہوتا ہے جھٹلانا، تو جیکٹیٹیشن آف میرج جو ہے یہ سب سے پہلا سٹیپ ہونا چاہیے، تاکہ جو ملزم ہے یہ کسی صورت بھی سزا سے نہ بچ سکے۔ دیکھیں اب اس سارے پروسیجر میں اگر اس ملزم کو کوئی چیز شیلٹر پرووائڈ کر رہی ہے یا کوئی بہانہ آڑے آ رہا ہے تو وہ بار بار یہی کہتا ہے جی کہ میرے ساتھ اس کم عمر بچی کا نکاح ہوا ہے، جبکہ یہ اغوا ہے، یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اغوا ہے۔ اب اس کو اغوا ثابت کیسے کرنا ہے؟ اس نکاح نامے کو جھٹلا کر، اس نکاح نامے کو ثابت کر کے کہ یہ جعلی ہے، اور وہ جب بچی عدالت میں جا کے بیان دے گی کہ یہ نکاح نامہ جعلی، اور ساتھ حالت کو حالات و واقعات بتائے گی کہ یہ کس حالات میں ہوا تھا، یہ کس مجبوری کے تحت، یا ہوا ہی نہیں تھا، یا یہ جعلی ہے، تو اس کی حقیقت جب بچی خود جا کے عدالت کو بتائے گی تو عدالت اس نکاح نامے کو کینسل کر دے گی، جو کہ ہمارے ٹرائل میں ہمیں بہت سپورٹ کرے گا۔ تو اگر تو ہم واقعی ملزم ظہیر کو سزا کروانا چاہتے ہیں تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے، اور بچی کا میڈیکل اور 164 کا سٹیٹمنٹ بھی ہونا چاہیے کہ جو اصل حقائق ہیں وہ عدالت میں بچی بتائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ملزم ظہیر نے کئی دفعہ 164 کا سٹیٹمنٹ کروانے کی کوشش کی، کئی دفعہ کروایا بھی، لیکن اب یہ کوشش والدین کو کرنی چاہیے، کیونکہ جب سندھ ہائی کورٹ میں سٹیٹمنٹ دے گئی ہے تو ٹرائل کورٹ میں بھی اس کا سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے، یا مجسٹریٹ جو کنسرنڈ ہوتا ہے اس کے پاس 164 کا سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے۔ اور اگر 161 کا تو اس کا ہوا ہے، تو یہ جو نئے جو فیکٹس ہیں، نئے جو سرکمسٹانسز ہیں، جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو نئی اس میں اہم چیزیں سامنے آئی ہیں، یہ تمام تر چیزیں بچی کو عدالت کو بتانی چاہیے، اور یہ والدین کو چاہیے کہ بچی سے کوآرڈینیٹ کر کے ایز سون ایز پاسیبل جتنی جلدی بھی ہو یہ عدالت کے علم میں لائیں، اور یہ ساری چیزیں، اور اس کو بہتر طریقے سے مینج کریں تاکہ ان ملزمان کو جو ہے وہ ایک کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ اور بہت جلد میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کے علاوہ کن کن لوگوں نے کیا کیا، کس کس نے ویڈیو بنوائی، کس کس نے بلیک میل کیا، کس نے کیا کیا، ہر ایک کا کٹا چٹا کھلنے والا ہے انشاءاللہ۔ اس وقت کا بھی انتظار کریں، اور بہت سارے یوٹیوبر اور بہت سارے لوگ بھی اس میں جنہوں نے سہولت کاری کا رول پلے کیا ہے
اور جنہوں نے انٹرویوز کروانے کے لیے بچی کے اوپر دباؤ ڈالتے رہے ہیں اور بیٹر بنے رہے ہیں اور پارٹی بنے رہے ہیں اس کیس میں، ان کی حد تک بھی بچی جو ہے وہ عدالت میں جب جائے گی تو تمام تر حقائق بتائے گی. لیکن مہدی کاظمی صاحب کو مبارکباد کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک اہم کام کرنا چاہیے. تو میں آپ سب لوگوں کا بہت مشکور ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.